صدر محترم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامی مشن کا تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی کل سے جلسہ شروع ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی مدت پہلے اسی درسگاہ میں، اسی جلسے میں علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مولانا آزاد جب یہیں ہوتے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاضری تو کئی مرتبہ ہوئی۔ افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا چمن ویران پڑا ہے۔ ارے اگر کسی کا مکان ویران ہو جائے تو پڑوسیوں کو افسوس ہے، کوٹھی ویران ہو جائے تو ہمسایوں کو افسوس ہے، بنگلہ سنسان ہو جائے اہل شہر کو افسوس ہے، خدا کے دین کا درس اور دارالعلوم ویران ہو جائے کسی کو افسوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس زمین کے مقدر جاگے، دو عالم دین نہایت ہی فصیح بلیغ شیخ الحدیث اور مفتی کے مقام کے مولانا شفیق الرحمان درخواستی مد ذلہ، مولانا حبیب الرحمان درخواستی مد، دونوں حضرات کو اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ باولپور والو، تم نے بڑے بڑے سکول قائم کیے ہیں، تم نے معصوم بچوں بولتا ہی نہیں ہے۔ اصل نقصان پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ قطب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی۔ سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا، کھاتی ماں بیمار بچہ۔
اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ارے کھایا ماں نے بیمار بچہ تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترش جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اچار کی ترشی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے، گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے، اور بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے، مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے۔ اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا، اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، اسے نہاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، پھر سرما، سیاہی، تیل، کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے، اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے، انگریز کی طرف چلا نا، یوں منہ کر کے کہتا ہے امی پنسل بھی لے لی ہے، سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا۔ 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں۔ اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے، امی میرا بھی منہ دھو دے، میں مسجد میں جاؤں گا، آخے من مسجد دی ٹوٹی تے دھو گندی۔ آخے مسجد ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی، وہ کس واسطے ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟ اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے ہیں، اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے، 10 جوڑے کپڑوں کے، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتی نہیں۔ اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی؟ اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر میں ہوا، ایک بچہ اسکول جاتا تھا، اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے، تو چھوٹا بچہ بھی ہے، حافظ ہو گیا، وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو۔ میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا، مسجد میں جائے گا، چلا جا۔ تو کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں، قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا، بند کر دیا اسی وقت۔ ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں۔ اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا ہے لوگوں بے وارثہ کلام نہیں، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا، کوئی روس والوں کی زبان ہوگی، کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی، میں خداوند کریم کا کلام ہوں۔ لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں، وہ میں مالک کائنات کا کلام ہوں، مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، میرا تقدس مجروح نہ کرو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، آج ہماری توجہ نہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی۔ اور کون سا قرآن کریم، میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی، درخت کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشیوں کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔
ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، شہنشاہ کائنات نے، دو جان کے سردار نے، کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو، اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اب عادت آتی ہے لوگوں، پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی، عملی بھی بغاوت کی، قولی بھی بغاوت کی۔ میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی، میں وہ خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی، بڑے بڑے خوبصورت آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں، صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو، میں وہ خدا ہوں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق کے زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ۔ بہت اچھا، واہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن قل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی، قاری، حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے،
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، وی سی آر کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے آجی کیا کریں بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رون کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں، قبر دی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لتاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں تے گانے دا آدھی بنا کھڑے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ او لوگو صدیق کی کیا بات کروں، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی، نبی کا دامن پکڑا، نبی کا لڑ پڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایسا ہو یار، ہو تو ایسا ہو، یار ہو تو ایسا ہو، اور کبھی کچھ تو سوچا کرو۔ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 52 سال عمر مبارک ہے، گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں۔ کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو، گھر والی بھی ایک موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں ہوں۔ ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے، اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے، اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے۔ تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی، بوہے کے نظر نہیں پہنی، در صدیق دا ہے، گھوٹ کالی کملی والا ہے۔ تیرے بوئے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے، ان دروازے کی توہین نہ کر، ایک گھوٹ ناراض تھی ویسے تیرا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تے کو رشتہ دارات دی توہین نال کوڑ لگ دی ہے، امام الانبیاء کو نہیں لگ دی۔ کون سا ابو بکر جس نے مال بھی، آل بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، جس نے
جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس رات میں ہجرت ہوئی ہے، صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، بڑی عمر کا آدمی تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھا۔ صبح صبح آیا، آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں، وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا، وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ، تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، تمہارا گزر کیسے ہوگا، میں تمہارا دادا ہوں تم میری پوتیاں ہو، تمہارا حال کیا بنے گا۔ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا، ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپے پیسے رکھا کرتا تھا، ہم نے وہاں ٹھیکرے بھرے، اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیا کہ نہیں نہیں دادا اس مرتبہ تو کمال کر دیا ابا جی نے، بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو حضرت اسما نے صدیق اکبر کے والد اپنے دادا کا ہاتھ جب پکڑ کے پھیرا نا، توجہ ہے سب کی، ابو قحافہ کہتا ہے، ابو بکر کا والد یوں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے تم کہہ رہی ہو کہ دولت چھوڑ گیا پیسے، چلو ٹھیک ہے تمہارا کام چل جائے گا، پر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنا کچا ہو جائے امام الانبیاء کے ساتھ اور پیچھے کوڑی چھوڑ جائے، دل نہیں مانتا۔ ارے لوگوں اگر جبریل کو نکال دو تو معراج نہیں، صدیق کو نکال دو تو ہجرت نہیں۔ نعرہ تکبیر، طاقت صدیق بڑی چیزیں ہیں۔ جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا، صدیق نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا۔ جبریل وہاں تک پہنچا کے آ گیا، صدیق آج بھی نال ہے، آج بھی ساتھ ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر خمینی نہیں، 1 کروڑ خمینی پیدا ہو جائیں، 1 کروڑ سبی پیدا ہو جائیں جو ابو بکر صدیق کے ساتھ دشمنی کریں، خدا کی قسم امام الانبیاء سے صدیق کو الگ کرنا پوری دنیا کی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کو پیار ہے اس نے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، جس کو پیار ہے وہ بیٹھا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ زیرے دیوار کھڑے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا، عرض کیا میرے مولا یہ مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں، آٹے ہیں، جاؤ ہیں، کھجوریں ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ کپڑا ہے۔ فرمایا میرے محبوب میں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اے شیر خدا، اے علی ادھر آؤ، یہ مکے والوں کی امانتیں تیرے حوالے، مکے والوں کا آٹا تیرے حوالے، مکے والوں کے پیسے تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے۔ ابو بکر میرے محبوب کی نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اندازہ لگا۔ اور پھر اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو سارا جہان یہ کہتا آیا حضور کے بستر پہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بستر پہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ سارے کہہ دو حضور کے بستر پہ حضرت علی سو گئے، حضرت علی حضور کے بستر پہ سو گئے، زور سے کہو سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں نیند آتی ہے؟ کسی کے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے یا کوئی اغوا کر کے لے جائے، بہن کو نیند آتی ہے؟ ماں کو نیند آتی ہے؟ اب یہ سارا جہان کہتا ہے کہ حضرت علی سو گئے۔ گویا حضرت علی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے،
آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے، امام الانبیاء کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے. اگر بلال ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا، سہیل ہوتا تو خطرہ تھا، سلمان فارسی ہوتا تو خطرہ تھا. حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا اگر میں ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا. اب ساتھ چونکہ ابو بکر ہے لہذا خطرہ ہی کوئی نہیں. علی کو نیند آ گئی. محمد حنیف صاحب اندازہ لگا حضرت علی سو جائے، نبی کو تھوڑا بھی خطرہ ہو، نبی کی جان کا خطرہ ہو، نبی کے مال کا خطرہ ہو اور نبی کی کسی بات کو بھی خطرہ ہو، شیر خدا کو نیند آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو نیند آ گئی کہ جب ابو بکر کے گھر پہنچ گئے پھر پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ایک طرف. علی کو تو اتنا اطمینان ہے کہ نیند آ گئی اور تو اتنا بے چین ہے کہ اب تک دبڑک دبڑک کرتے پھرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا یا اللہ اب جاؤں کیسے، کہاں جاؤں؟ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا. نبی یوں قدم اٹھا کر جب تک خدا اجازت نہ دے زمین پہ نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں نبی سانس اندر لے جاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، باہر لاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر. نبی نے پوچھا یا اللہ رات تو بڑی خطرناک ہے، چاروں طرف یہ ملے جلے کھڑے ہیں آپس میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، اب میں جاؤں کیسے، جاؤں کہاں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہو اللہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے. تم بھی بے نیاز مانتے ہو؟ مگر دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ. بے نیاز وہ ہوئے اور ہم قبریں چاٹتے پھریں. نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جاوے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے. تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں، چاٹ لگے گی. مرنے پہ کوئی راضی نہیں. اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے. جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھو بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو. جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا. چلا گیا کہہ کر. اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے. پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں، تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے. جا کے سو گیا. آنکھ کھلی دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں، دھیان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا. اور نہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں. وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آکھدا سی، دے دے مار مار کھوپڑی گنجی کر دے. بڑا بے نیاز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ میاں سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا، پوری دنیا سے بجوایا، پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتا چل جائے. بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا. او کالی کملی والے ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے مقام صدیق کیا ہے. شان رسالت، صداقت صدیق. تشریف لے آئے.
दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया, मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े ही आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो अगर तवज्जो है तो, चलो मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्दजिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलब, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पे दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पाल्टा आ गया मक्के वालों का, पाल्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली, उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है? आखन लगी क्यों? तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी बहन धी होवे हा तो कम अज कम इहो काम तो करे, मैं तो सुती पई हूं, मैं को क्या पता, शाम को टुक्कर खाधा मैं लंबी थी गई हूं, मैं को कुछ पता नहीं, घर आया को पूछूं। हाय अबू बकर तेरी औलाद गोल मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वालों, मक्के के चौधरियों तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो, उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती, मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूं, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना, हाय हाय। इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीना हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर हैं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, तल्लू कोई शा कोई नहीं। ए इन्हां सोजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चक्कण दा, अंग्रेजां दे घोड़ियां दी लीद चक्कण दा।
نہ انہاں کو القاب ہو ہی میں دے گن اے انہاں دے مامے لگ دین آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی. ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی, خلافت کی تحریک ہم نے چلائی. شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. وہی تھے میں ٹکڑی جی ہوندی ہے نا, یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑے عجیب انداز سے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے, کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو. جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے. سزا دے. اس نے کہا سزا پھانسی ہے. اللہ. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا, فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نے کہا کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی. فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, حضرت مدنی. اور فرمایا مسائب میں الجھ کر, مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا, اور نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہوں مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا. مجھے کوئی پرواہ نہیں, سزا دو, میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے, لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے. اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں, ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں, ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں, ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں. خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا. مرزائی ہم کو یعنی ہر سرحد پہ, مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے, عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے, صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے, آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے, قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے, منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے. اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے, ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. نعرہ تکبیر, علماء ربانی. ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں, ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں. دلی سے لے کر پانی پت تک, دلی سے لے کر غازی آباد تک, دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں, کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی. اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا, آبادائی لیے پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل.
اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, عدالت خدا کی ہوگی, ظالم لوگ ہوں گے, مظلوم ہم ہوں گے. کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے زعماء لوگوں, افسروں, تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے. اور لوگوں, آج تمہاری دولت مجدد الفسانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے. آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے, حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے, عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے. تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, جیل میں ہے, گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے, بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے. انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا, دیکھتا کیا ہے, بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے. مولانا قاضی احسان منسوج آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا, پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا, میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو. وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو, اسے قیدی نہ کہو. کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں. اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے, کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا. انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ. کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو. مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری پیاری ادا کا کیا کہنا. میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا. عرض کر رہا تھا سیدہ اسما کے ساتھ گفتگو ہوئی, بات باتوں میں ختم نہ ہوئی, ٹل نہیں گئی, بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے, یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا. یا پیشانی پتھر میں جا لگی, نوک لگی پتھر کی, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. ابو بکر کی بیٹی ہائے نہیں کرتی, دھار دھار نہیں کرتی, اف نہیں کرتی, درد کا اظہار نہیں کرتی. کہتے ہو مکے والو بھول جاؤ قیمہ بنا سکتے ہو پر کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ صدیق اکبر. اللہ غنی, اللہ غنی. چلے گئے چھوڑ کر. کتنا حوصلہ ہے. امی کو کہنے لگی میرے ابا کو تو بعد کی بات ہے, میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی, کھانا تیار کر. اور بابلپور کے مسلمانوں غار سور پہ چڑھ کے دیکھو تو تجھے صدیق کا کچھ پتا چلے. خدا کی قسم میں خود چڑھا اور اس غار میں لیٹا رہا, نفلیں پڑھتا رہا, پڑا رہا وہیں. 4 میل چڑھائی, سنسان اندھیرا.
تجھے اگر ایک دن کوئی جیل خانے میں کھانا دے آئے تیرا عمر بھر کا دوست بن جائے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی مار کھا کر اندھیرے میں کھانا لے کے جا رہی ہے، یہ اب بھی نبی کا گھر نہیں؟ سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا تھا، حضور کی نظر پڑی، نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا، تیرا تو منہ سوج گیا۔ چیخ نکل گئی، کالی کملی والے مجھے مارا ہے مکے والوں نے، رحمت دو عالم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، اور بڑے تو بڑے رہے، معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ جھولی میں لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینے والوں میں سے کوئی نہیں، مکے والوں میں سے کوئی نہیں، اکیلا جھولی میں لیے بیٹھا ہے، اکیلا، ریل بچھی ہوئی ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا ناگ نے، عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی ماسی کی گود میں روے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قیمت پہ یہ دو جان قربان نہ کر دوں؟ آنسو تیرے ہو اور پڑے رخے مصطفیٰ پہ؟ قیمت تو دیکھ ابو بکر کے آنسوؤں کی، پڑے کہاں ہیں؟ اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں۔ لعاب دہن اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگ جائے تو یہ برکت والا ہے، اور یہی لعاب آپ کا صدیق کی کھری اور پیر کے تلے لگ جائے، ادھر آنکھ ہے ادھر پیر کی تلی ہے، کچھ تو سوچ۔ لعاب وہی ہے۔ صدیق اکبر جھولی میں لیے بیٹھے ہیں، رحمت کائنات، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آواز آئی، رویا، فرمایا تجھے کیوں رونا آیا؟ کہتا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار دلا بیٹھا، ہاں جو روح محبوب تکریاں نے، ہاں جو روح محبوب تکریاں نے، جو ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے، ان مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے۔ اکیلا ابو بکر۔ نبی نے ایک فیصلہ کر لیا صدیق سے، آخری بات، یہ بڑی تکلیف ہے، کئی لوگ تو وضو کے لیے اٹھی گئے ہوں گے نا، جیسے سارے بغیر وضو پڑیں گے۔ بات سن لو، آخری کام آئے گی، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اعتراف ہے، اقرار ہے، پلے کچھ نہیں۔ الحمدللہ اتنی بات پر فخر کرتا ہوں کہ شیخ مدنی جیسے جوان کی جوتیوں میں 16 مہینے اللہ نے بٹھا دیا۔ نبی نے ایک فیصلہ کر دیا، ابو بکر یہ ہے غار کا معاملہ، یہ ہے غار کا معاملہ، اور یہاں قیام ہے 3 دن کا، یہ ہے معاملہ غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے، تینوں لفظ یاد کر لو، معاملہ ہے غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے۔ ابو بکر فیصلہ یہ ہے، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، جھولی تیری ہوگی، سر میرا ہوگا، اور معاملہ آئے گا مزار کا، معاملہ آئے گا مزار کا، اور قیام ہوگا قیامت تک کا، معاملہ آئے گا مزار کا، قیام ہوگا قیامت تک کا، دشمن ہوں گے تیرے، لکھ کے دیتا ہوں، آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔
شان رسالت صداقت صدیق عدالت فاروق عنایت عثمان. فرمایا لکھ کے دیتا ہوں، آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میری ہوگی. یہاں جھولی تیری ہے، سر میرا ہے. وہاں رحمت والی جھولی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا. اور میرا تیرا ساتھ کون الگ کر سکتا ہے؟ رات کے ساتھی، دن کے ساتھی، سردی کے ساتھی، گرمی کے ساتھی، دکھ درد کے ساتھی، کھانے کے ساتھی، پینے کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، امن کے ساتھی، بدر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ مسلک بخشا ہے کہ ہمارے عقیدے میں مدینہ ہمارا، مکہ ہمارا، مسجد قبلتین ہماری، مسجد قبا ہماری، مسجد خلیل ہماری، مسجد بیت اللہ ہماری، مسجد نبوی ہماری، ریاض الجنہ ہماری، اور مسجد کوثر ہماری، مسجد جن ہماری، غار مرسلات ہماری، احد ہمارا، بدر ہمارا.